الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ معزز حاضرین، دعا سے متعلق آداب پچھلے دنوں سے ہم جان رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم جانے تھے کہ انسان کو دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے بسا اوقات انسان کے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی کلیئرٹی توبہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے دعا میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے، دعا میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ چیز مانگنا دعا میں۔ شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ چیزیں دعا میں مانگنا، اس کو کہتے ہیں دعا میں زیادتی۔ اگر کوئی اپنی دعا میں زیادتی کرے گا، شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے اس کو طلب کرے گا، تو اس کی دعا قبول ہونے کے لیے مانع ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی دعا یہ کرے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، فلاں خبر میں جا کر فلاں آستانے کے پاس میں چادر چڑھاؤں گا، یہ ایک حرام کام ہے، شرکیہ کام ہے۔ ایسے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، تو اس کو کہتے ہیں دعا میں زیادتی۔ اور کئی مثالیں ہیں، میں آخر میں آپ کو پوری مثالیں دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو تضرع کے ساتھ یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ تم اپنے رب کو پکارو، وخفیہ اور چھپ کر پکارو اللہ کو۔ مطلب آپ تنہائی کی دعا کریں آپ، کیونکہ یہ دعا جو ہے بنسبت آپ عام لوگوں کے سامنے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، بنسبت اس کے آپ اگر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المعتدین، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دعا میں زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، مطلب دعا میں جو زیادتی کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں، آپ اپنی دعا میں جوامع الکلم مانگتے تھے، مطلب ایسے پاک الفاظ آپ دعا میں طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اصل میں جوامع کہتے ہیں جو ورڈ کم مگر اس کا معنی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، جیسے گولڈن ورڈز وغیرہ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کیسے الفاظ ہوتے تھے؟ آپ کے جامع پیور الفاظ ہوتے تھے دعا میں، اور اس کے علاوہ بیکار چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے۔ وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ، اس کے علاوہ بیکار کی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں طلب نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک صحابی سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، وہ دیکھے کہ اپنے بیٹا جو ہے دعا کر رہا تھا، دعا میں سن رہے تھے، قریب تھا چونکہ، دعا کرتے وقت بیٹا کیا کہہ رہا تھا؟ یقول اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، اے اللہ میں تجھے جنت میں رائٹ سائڈ سفید محل طلب کرتا ہوں، جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت میں رائٹ سائڈ سفید محل چاہیے۔ یہ جملہ آپ نے جیسے ہی سنا، فقالا، حدیث ہے یہ، صحیح حدیث ہے، فقالا یا بنیا سل اللہ الجنہ وتعوذ به عن النار،
اے میرے بچے تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ اور جہنم سے پناہ مانگ، بس اتنا کافی ہے تیرے لیے۔ اب جنت میں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے ایسی چیز چاہیے، ہاں البتہ آپ کو احادیث میں جو چیزیں کہی گئی ہیں کہ جنت میں، جیسے مثال کے طور پر جو کوئی مسجد بنائے گا اللہ کے گھر کو مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، آپ یہ طلب کیجئے۔ جو کوئی 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرے گا، ہاں فرض نمازوں کے علاوہ جو 12 رکعت ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے۔ آپ ایسی چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں شریعت میں، ایسی چیزیں مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے اللہ مجھے جنت میں یہ ہونا وہ ہونا، ایسی چیزیں دعا میں نہیں مانگنا ہے۔ یہ سب چیزیں دعا کی زیادتی میں آ جاتی ہیں، دعا میں زیادتی میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اکثر کیا کرنا چاہیے؟ جہنم سے آزادی مانگنا، جنت مانگنا، جنت میں اعلیٰ مقام مانگنا، اونچی جنت جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ مگر ایسی چیزیں جو خاص کر کے مجھے یہ دے، مجھے جنت میں وہ ایک دے، یہ دے، تو اس طرح سے جو ہے دعا میں قطعاً ہرگز نہیں مانگنا چاہیے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے صحابہ کوئی بھی چیز کسی چیز سے منع کرتے تو علی الفور دلیل دیتے، علی الفور جب دعویٰ کرتے تو دلیل دیتے۔ یہ ہمارا یہی اصول ہے اور یہی منہج ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا، کیا کہا؟ یقول سیکون فی هذه الامت قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ طہارت میں زیادتی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ ہاتھ دھلے، 3 مرتبہ چہرہ دھلے، 3 مرتبہ میکزیمم 1 2 یا 3، 1 1 2 2 3 3، اس طرح سے جائز ہے وضو میں۔ اگر کوئی نہیں صاف نہیں ہوا میں 5 مرتبہ دھلتا ہوں اور صاف ہوتا ہوں، مجھے زیادہ ثواب ملتا، تو یہ ہے وضو میں زیادتی۔ آپ کو میکس جو کہا گیا وہ 3 کے اوپر 4 میرے اور زیادہ ہاتھ صاف ہوں گے اور زیادہ چہرہ صاف ہوئے گا میرا، تو یہ ہرگز شریعت میں جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے طہارت میں زیادتی۔ اسی طرح دعا میں زیادتی، جیسے یہ جنت میں مجھے محل بنا دے وغیرہ، اے میرے بچے یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کا معاملہ کیا ہے؟ دعا یا تو اسی وقت قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، میں پڑھ کر سناؤں، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم، کوئی بھی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس میں گناہ نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ دعا میں زیادتی کرنا، دعا میں زیادتی مانگنا، گناہ کی چیزیں مانگنا دعا میں، یا پھر شرکیہ دعا کرنا، یا پھر بدعتی دعا کرنا۔ ایسی کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی اسم گناہ نہ ہو اور نہ ہی رشتہ داری کا کاٹنا ہو، ہاں اللہ مجھے ان سے دور رکھ دے، یہ رشتہ ہی توڑوا دے، تو ایسی چیزیں دعا میں طلب نہیں کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاہ اللہ بها احدى ثلاث، تینوں میں سے ایک معاملہ اس کی دعا کا ہوگا، 3 چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی۔ کیا؟ اما ان يعجل له دعوته، یا تو تبھی کا تبھی دعا اس کی قبول ہو جائے گی، جو چیز وہ مانگ رہا تھا تب کا تب ہو جائے گا۔ وَإِمَّا أَن يُدَخِّرُهَا فِي الْآخِرَةِ، یا پھر اللہ رب العزت اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا کر کے رکھے گا، کیونکہ دعا عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے ویسے ہی نماز کو جس طرح ذخیرہ بنائے گا، ایک بندہ صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن جیسے ذخیرہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ رکھے گا، ویسے ہی دعا کو اللہ رب العزت اگر اسی وقت قبول نہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ارے میں اتنا دعا کر رہا ہوں میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمیں مانگتے رہنا، ہمیں مانگتے رہنا، ہاں یہ ہماری دعا ضائع نہیں جا رہی ہے، ضائع نہیں جا رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھے آخرت۔ یا پھر وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ٹال دے گا اس دعا کے ذریعے سے۔ تو اس لیے دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے، دعا میں زیادتی یہ قطعاً نہیں ہونا ہے۔ دیکھیں دعا میں زیادتی، علماء اکرام کچھ مثالیں دیتے ہیں، میں مثالیں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ جیسے دعا میں بدعات کا ارتکاب کرنا، اجتماعی شکل میں دعا کر رہے ہیں، شریعت میں ثابت ہی نہیں، اجتماعی شکل میں دعا شریعت میں آپ کو کہیں بھی ثابت نہیں،
جنگ کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بدر کے لیے نکلے، ایسا موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعا میں اتنا مانگ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وقت جب قریب آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، آپ رو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجتماعی شکل میں پورے صحابہ اطراف بیٹھ کر کے آمین آمین کہے ہو، آپ کو ہرگز نہیں ملے گا۔ اسی طرح نماز ہوئی، فرض نماز، فوری نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا کرنا، اللہ اکبر، شریعت میں ثابت نہیں ہے، یہ سب بدعتیں ہیں۔ تو دعا میں بدعات کا ارتکاب کرنا یہ بھی دعا میں زیادتی ہے۔ ایسی دعا کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جیسے مثال کے طور پر اے اللہ مجھے نبی کا مقام دے دے جنت میں، اے اللہ مجھے نبی کا، انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے، انبیاء کا مقام ہم طلب نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مانگ سکتے، قریبی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتیم، کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، 2 سے 3 بچیوں کی ذمہ داری اٹھانے والا، 2 سے 3 بہنوں کی ذمہ داری اٹھانے والا، انا وہوا کہاتین، کہا اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، یعنی قربت ملے گی، قریبی ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر انبیاء کا مقام مانگنا شریعت نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اسی طرح کسی حرام کام کے کرنے پر اللہ سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، اے اللہ میں فلاں گھر میں چوری کرنے جا رہا ہوں، میری مدد کر دے۔ ہاں چوری حرام ہے، تو حرام کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ بھی دعا میں زیادتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صرف اپنے لیے خاص کر لینا، دوسروں پر نہیں ہونا، اے اللہ خالی مجھے رحم فرما، میرے ساتھیوں کو مت رحم فرما، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ مجھے رحم فرما دے، مجھے معاف فرما دے، میرا دوست جو ہے ایسا ہے اسے رحم مت کر، اسے مت رحم کرنا ہے اللہ، اسے جلا دے، اسے جہنم میں ڈال دے، مجھے معاف فرما دے، تو یہ بھی دعا میں زیادتی ہے، اس طرح سے بھی دعا نہیں کرنا۔ اسی طرح دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا کا مطالبہ کرنا، یہ اہم پوائنٹ ہے، بہت سے لوگ زیادتی کرتے ہیں دعا میں، بڑی غلطی ہے۔ کیا ہے کہ اللہ میں نے شراب پی لی، ایگزامپل، میں نے شراب پی لی، اللہ تو مجھے چاہے تو شراب کی جو ہے سزا دے دے، مگر مجھے جنت میں بھیج دے۔ نعوذ باللہ، جہنم کی سزائیں تو بھی چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب تھوڑی ہلکا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی جو ہے اللہ مجھے چاہے تو یہ جو مصیبتیں آفتیں ہیں، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، وہی آفت مجھے دے دے اللہ، اس کی مصیبت میرے سر پہ ڈال دے اللہ، تو یہ بھی دعا میں زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں طلب کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں نا، بچہ اگر بیمار ہے، سخت بیمار ہے، بچے کو دیکھا نہیں جا رہا، رحم اتنا بڑھ رہا ہے، دعا میں زیادتی کر دیا، اللہ میرے بچے کی بخار مجھے دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے، اللہ میرے والدین کی بیماری مجھے دے دے، میرے والدین کو شفا دے دے، ایسے ہرگز نہیں کر رہے ہیں، سب دعا میں زیادتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اختیار دے رہے ہیں آپشن؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ آپ لوگوں میں دنیا والوں کے پاس کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہم سے زیادہ رحم کرنے والا ہمارے بچوں پر اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بچے جو ہے آئی سی یو میں ہوتے ہیں، بیمار ہیں، تڑپ تو ہوتی ہے، ہونا چاہیے فطری طور پر، ہم سے زیادہ رحم کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، وہ پیدا کرنے والا، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ ایسے میں بہت سے لوگ جلدی میں دعا میں زیادتی کرتے ہیں، سب غلطیاں ہیں، یہ دعا میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی بیماری یا مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا مانگنا، اللہ مجھے موت دے دے، مصیبتیں بہت زیادہ ہو گئی، تو موت بھی کبھی بھی دعا میں نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح کسی ناممکن کام کو دعا میں مانگنا، جیسے اللہ شیطان کے گناہوں کو معاف کر دے، شیطان کو جو ہے جنت میں ڈال دے، ناممکن چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک ناممکن چیز، امپاسبل چیز دعاؤں میں جو ہے مانگنا، اللہ مجھے تارے توڑ کر لانے کی توفیق دے، بولو ہو سکتا ہے؟ یہ سب نہیں ہو سکتا، یہ سب زیادتی ہیں دعاؤں میں، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت کے برخلاف کسی چیز کا سوال کرنا، مثلا ہمیشہ دنیا میں رہنے کی دعا کرنا، اللہ مجھے ہمیشہ دنیا میں رکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سب کو موت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے ہمیشہ دنیا میں رکھ، مجھے میرے پوتوں کی، پڑ پوتوں کی، سب کی شادی دکھا، مجھے سب پورے بہوؤں کو دیکھنا، میں پڑ پوتوں کی، سب کی سب، تو یہ سب جو ہے اس طرح کی دعائیں ہرگز نہیں مانگ سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے جو ہے طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت مانگ سکتے ہیں، بس اتنا ہی ہے، مگر
قطعی طور پر جو ہے اے اللہ مجھے ہمیشہ رکھ، اس طرح کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور دو تین چیزیں ہیں، بے ادبی اور برے انداز سے دعا کرنا بھی دعا میں زیادتی ہوتی ہے۔ بے ادبی دعا میں کیا ہے؟ بے ادبی، آڑا تیڑا بیٹھے ہیں، ادب نہیں سو، کوئی جو ہے کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں دڑ میں سے جو ہے گوشت کا یہ نکال رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر پھر ایسے دعا کر رہے ہیں۔ غلطی ہے یہ سب۔ ہم دیکھو ایک کامن سی بات ہے، ایک کسی بڑے منسٹر کے پاس ہمیں جانا ہو، آفس میں ایک ٹائم لیے ہوں، ایک اپوائنٹمنٹ، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو تو پہلے ہی رٹ کر کے جاتے، کیا کیا بیماری ہے پورا بولنا ہم ڈاکٹر کے پاس، تو پورے چوکنا ہو کر کے کیا کرتے ہیں، ہاں یہ ہے یہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، تیاری کے ساتھ جاتے ہیں ہم۔ کسی کے پاس 2 منٹ کا یہ ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، ہم رب العالمین کے سامنے بیٹھے ہیں، احساس ہونا چاہیے ہم کو، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ جو پھیلائے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلائے ہیں، مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو احساس ہونا چاہیے، اس احساس کے ساتھ ہم دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسی دعا جو عاجزی سے بالکل خالی ہو، کہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا غنی ہو، ہاں، عاجزی مکمل، اے اللہ وہ کیا بھی نہیں، وہ میں کر لیتا ہوں، تو صرف مجھے وہ کروا دے، ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کے اب اس کے کام ہیں، کئی کام ہیں، یہ کام میں نپٹا لوں گا، اللہ میرا وہ کام تو کروا دے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے ایسی چیزیں جس میں انسان جو ہے بے نیازی اختیار کر رہا ہو، اللہ وہ کوئی مشکل نہیں میں کر لوں گا، اللہ تو وہ کام کروا دے، تو ایسی سب چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہے دعا میں زیادتی ہیں۔ اور میں خصوصاً اس کو اس لیے پڑھ کر کے سنایا، ایسے ہمارے لوگوں میں غلطیاں ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو تاکیدی طور پر ان غلطیوں کو پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو دعا میں زیادتی کرنے سے بچائے، اور دعاؤں کو آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، ہمارا قیام قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔